ایک عرب عالم نے کیا بات کہی تھی، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز مجھے بہت پیارا لگا تھا. ایک مجلس میں ابھی جب عمرے کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصول ہمارے ہاں سنت ہے، سنت نے اگر موافقت کر دی ابلیس کی تو ہم مانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جب پکڑا تھا 3 دن تک، بخاری کی روایت میں ہے، شیطان کو چوری کرنے آیا تھا، تو کہا تھا نا کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. تو کہا کیا؟ جب تم رات میں بستر پہ سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، شیطان قریب نہیں آئے گا، چوری بھی نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کہا، آپ ہنسے اور کہا کہ صدق عدو اللہ وہو کذوب. پہلے پوچھا کہ ابلیس جانتے ہو وہ کون تھا 3 دن سے جس سے تمہاری ملاقات ہے؟ وہ ابلیس تھا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے دشمن نے سچ بات کہی اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے. ہمارے یہاں کی زبان کا جھوٹا ہے، ٹے پہ ڈبل تشدید، بہت بڑا جھوٹا. وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی. اب آپ اور ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے کہ نہیں؟ ابلیس کی بات مان رہے ہیں نا. کیوں مان رہے ہیں؟ نبی نے تائید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے یہ سچ کہا تو ہم مانتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یہ کہتی ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی نہیں چلے گی، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانیں گے. پرانے زمانے میں بہنوں کی بہن سے شادی ہو جاتی تھی پرانی شریعتوں میں، اللہ کے رسول نے کہا اب جائز نہیں ہے، تو ہم نہیں مانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو ہوتی تھی تو ہم کریں گے. کر سکتا ہے کوئی؟ کرے گا؟ نبی کا طریقہ تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا. تو آپ بولیں گے کہ ایک نبی کے طریقہ جو تھا غلط ہو سکتا ہے کیا؟ نبی کا طریقہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو حرام قرار دیا، اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو نبی کے مخالف نبی کی بھی پچھلے نبی کی بات نہیں مان رہے، اور نبی کی موافقت ہو گئی تو یہ ہمارے یہاں معیار ہے.